وہ کہتے لوگوں تم میری جگہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں سوچ رہے ہو، عدی کے بیٹے کو یہ بھی پسند نہیں ہے میری جان بچنے کے بدلے میرے محبوب کے پیر میں کانٹا بھی چبھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے دلوں کو پیدا کرو نوجوانوں، ایسے مضبوط جگر کو پیدا کرو لوگوں۔ ہم وہ بہادر امت ہیں، ہم لوگوں کے دھمکیوں سے ڈر کے اپنے گھروں میں بند ہو گئے ہیں۔ برادران چھوٹی چھوٹی چیزیں آج ہمارے ڈرانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، فلاں آدمی کو 10 لوگ پکڑ کر کے مارے، فلاں آدمی کو 20 لوگ پکڑ کے مارے۔ ارے ہمارے آبا کی سنت ہے، اللہ نے کیسے دلوں کو پسند کیا برادران۔ آج ہمارے چہروں سے داڑھی ہی غائب ہو چکی ہے، کیوں؟ دنیا کے ڈر سے بس ہے نا۔ ہمارے کپڑے ٹخنے کے نیچے جھانک رہے ہیں، کیوں؟ دنیا کی ہوس میں۔ برادران حرام طریقے سے کمانے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سود فائننس کے ذریعے سے ہم اپنے دکانوں کو آباد کے، کیوں؟ دنیا کے خوف سے۔ بات ہے تو لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے شاید ذرا وقت لمبا ہوگا، غور کرنا برادران اسلام۔ ایسے ہزاروں واقعات بھرے ہوئے کتب حدیث کے اندر۔ برادران سیرت صحابہ کو پڑھ کے دیکھنا، برادران میں ایک صحابی کے بارے میں بتا رہا ہوں، ایسے ہزاروں صحابہ آپ کو ملیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو دیکھ کر کے پسند کیا۔ برادران اسلام پوچھا کیا بات ہے، کیوں تم بے ہوش ہوتے ہو؟ برادران کہتے ہیں امیر المومنین، جب میں حضرت خبیب کے بارے میں یاد کرتا ہوں، ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا، خبیب کو مدینہ سے پکڑ کر کے مکے والے لے کر کے آئے، غزوے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حافظ قرآن کو پکڑ کر کے لا کر کے بند کر دیے۔ ابھی میں نوجوان ہوں، اسلام نہیں لایا۔ برادران حضرت سعید بیان کرتے ہیں خبیب کے گلے میں رسیاں ڈال کر کے لے کے آئے، گالیاں دینے والے خبیب کو گالیاں دے رہے ہیں، مارنے والے خبیب کو مار رہے ہیں۔ برادران اسلام آواز کسنے والے حضرت خبیب پر آواز کس رہے ہیں۔ تنعیم نامی جگہ پر خبیب کو لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا اللہ نے کیسے دلوں کو پسند کیا۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں تنعیم نامی جگہ پر میں سب سے آگے صف میں جا کر کے کھڑا رہا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ خبیب بن عدی کو کیسی سزا دی جاتی ہے۔ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ مکہ تنین کے پاس آ کے کھڑا ہوا ہے۔ خبیب کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر کے پوچھتا ہے کوئی خواہش ہے تو پیش کرو۔ برادران لوگوں کے ہاتھ میں خنجریں اور نیزے پڑے ہوئے ہیں، کوئی خواہش ہو تو پیش کرو۔ برادران محترم حضرت خبیب نے کہا وہ لوگوں مجھے تم سے کوئی اچھائی کی امید تو نہیں ہے، اگر میری خواہش پورا کرنا چاہتے ہو مجھے بس 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دے دو بس۔ اللہ نے ایسے دلوں کو پسند کیا۔ تلواروں کی شو میں، لوگوں کے شور میں، ظالموں کے سائے میں بھی اگر کسی چیز کو مانگا تو کیا مانگا؟ لوگوں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دو۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں میں اسلام نہیں لایا، جیسے ہی خبیب اللہ اکبر کہتے رکعت کو باندھ لیا، میں نے خبیب کو دیکھا اس طریقے سے اخلاص والی نماز کو ادا کیا۔ جب وہ سجدے سے نماز سے فارغ ہوا، وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا لوگوں میری خواہش تھی کہ میں نماز کو لمبی کر دوں، میرے سجدوں کو لمبی کروں، کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ عدی کے بیٹے نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر دی، عدی کے بیٹے نے موت کے خوف سے سجدوں کو لمبے کر دیا۔ برادران ایک ظالم آیا، سینے سے نچلے والی یعنی پیٹ کے اوپر والے حصے پر ایک خنجر کو داخل کیا، کوئی کانٹے اور سوئی کو نہیں برادران، ایک خنجر کو داخل کیا۔ داخل کر کے خہ لگانے والے ہنس رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اگر تو بس اتنا بول دے بس، کاش میرے جگہ محمد ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران محترم عزیزان گرامی غور کرنا، برادران خوف کا معاملہ، پیٹ میں خنجر ہے،
लोगों की तलवारें हवा में लहरा रहे हैं, बच्चे मौजूद, औरतें मौजूद, चेहरे पे थूकने वाला कोई थूक रहा है, सर के बाल किसी और के हाथ में है, खौफ का ऐसा मैदान गर्म है, एक आवाज निकलती है, बस इतना बोल दे मेरे जगह मोहम्मद होता तो कितना अच्छा होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कैसे दिलों को पसंद किया बिरादरान, आज हमारे चेहरों से दाढ़ी ही गायब हो चुकी है। क्यों? दुनिया के डर से, बस है ना, हमारे कपड़े टखने के नीचे झांक रहे, क्यों? दुनिया की हवस में बिरादरान, हराम तरीके से कमाने पर हम बैठे हुए हैं, सूद फाइनेंस के जरिए से हम अपने दुकानों को आबाद किए, क्यों? दुनिया के खौफ से। हजरत खुबैब के बारे में गौर करना बिरादरान, खुबैब ने लोगों के तरफ मुतवज्जा हुआ करके थे, लोगों तुम मेरी जगह मेरे मुस्तफा के बारे में सोच रहे हो, अदी के बेटे को यह भी पसंद नहीं है मेरी जान बचने के बदले मेरे महबूब के पैर में कांटा भी चुभे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे दिलों को पैदा करो नौजवानों, ऐसे मजबूत जिगर को पैदा करो लोगों। हम वो बहादुर उम्मत हैं, हम लोगों के धमकियों से डर के अपने घरों में बंद हो गए हैं। बिरादरान, छोटी छोटी चीजें आज हमारे डराने के लिए पेश किया जाता है। फला आदमी को 10 लोग पकड़ करके मारे, फला आदमी को 20 लोग पकड़ के मारे। अरे हमारे आबा की सुन्नत है बिरादरान, गौर करना। हजरत खुबैब बिन आदी को लोग जबान से जैसे निकला, वो जालिमों मैं ये भी पसंद नहीं करता मेरी जान बचने के बदले मेरे मुस्तफा के पैर में कांटा भी चुभे। अल्लाह की कसम, हजरत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत खुबैब के जिस्म पर बर्छियां, नेज़े, तलवारों से लोग हमला करने लगे। उनके जिस्म पर जख्म कोई गिन नहीं सकता था कि कितने बर्छियां लगे, कितने तलवार लगे, कितने खंजर चुभे। बिरादरान, जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही हैं। हजरत खुबैब ने आसमान की तरफ अपनी नजरों को उठाई, अभी रूह परवाज करने वाली है, आसमान की तरफ नजर उठाई, उठा करके फरमाया अल्लाहुम्मा अहसिबहिम, ऐ अल्लाह तू इनको गिन ले, अल्लाहुम्मा अहसिबहिम अददा, अल्लाह इनको तू गिन ले मेरे परवरदिगार, जिन्होंने मुझे कत्ल किया परवरदिगारा, एक साथ इनको बर्बाद न कर, एक एक करके इनको कत्ल कर, एक एक करके इनको कत्ल कर। बिरादरान इस्लाम, अजीजान गिरामी, हजरत खुबैब आसमान की तरफ नजर उठा के बद्दुआ कर रहे हैं उन लोगों के हक में। हजरत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान करते हुए ज़ारो क़ितार रोने लगे, कहते अमीरुल मोमिनीन, जिस महफिल में मैं बैठा रहता हूँ, जैसे ही खुबैब याद आते हैं मेरे ऊपर गशी तारी हो जाती है और मैं बेहोश हो जाता हूँ।